السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج ایک دعا لے کر اللہ کے فضل سے آنا ہوا ہے، تو یہ دعا پہلے سنیں اور اس کے بعد اس کے معنی پر غور کریں، اور یہ اس نیت کے ساتھ سننا ہو کہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد چاہیں۔ یہ دعا ثابت قدمی کے لیے ہے اور اللہ کی مدد کے لیے ہے۔ انسان ثابت قدم ہو جائے، مسلمان ثابت قدم ہو جائے، اپنے دین پر چلنے والا ہو جائے، تو اس کے لیے دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ بندہ اپنے اللہ سے جو ہے کہ مانگ رہا ہے اس بات کو کہ وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ واسرافنا فی امرنا، اور جو حد سے زیادہ ہم تجاوز کر گئے ہیں، یا اللہ جو دین کا جو حق ہے، اسلام اور شریعت کا جو حق ہے، اس کے مطابق ہم چل نہیں رہے ہیں، تو اس میں ہم نے تجاوز کر دیا ہے، تو اس تجاوز کو بھی اور اس حدود کو جو ہم نے پار کر دیا ہے اس کو بھی اپنے فضل سے معاف فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو یا اللہ ثابت قدم کر دیجیے۔ ثابت قدم یعنی کرنا، یعنی جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ثابت قدم رہیں دین کے سلسلے میں، اسی طریقے سے ہمارے قدموں کو، ہماری جانوں کو ثابت قدم کر دیجیے اس چیز پر جو آپ چاہتے ہیں۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، یعنی جو قومیں اللہ کا انکار کرتی ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے روکتی ہیں، یعنی ان کی دشمنی ہے اسلام سے، شریعت سے، تو ان کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ تو اس دعا کے اندر ہم سب سے پہلے جو چیز دیکھتے ہیں وہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے اپنے معاملے میں جو ہم نے اپنے طرف سے جو ہے کہ اسراف کیا ہے اور حد سے زیادہ ہم نے تجاوز کر گئے ہیں ہم دین کے سلسلے میں، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہم کر رہے ہیں جو دین کے اندر نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہم نہیں رہ رہے ہیں، یہ بھی جو اس میں بھی تجاوز ہو گیا ہے، یا اللہ اس کو جو ہے کہ مغفرت کر دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ثابت قدم وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت کیجئے کہ ہم واقعی دین اور شریعت کو سمجھ کر اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں، اور جو قومیں جو ہمارے خلاف ہیں اور جو کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سکھائی ہیں جو قرآن کریم میں، وہ صرف سکھائی نہیں ہے بلکہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بندو ہماری جو بتائی ہوئی قرآنی دعائیں ہیں اس کے ذریعے سے تم مدد اللہ کی چاہو۔ اگر تم جو بھی چاہتے ہو، دنیا کی زندگی کی سعادت بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کی سعادت بھی اللہ کے پاس ہے، تو ہم اللہ سے دعا کے ذریعے سے جڑیں، اللہ کے شکر کے ذریعے سے جڑیں۔ تو یہ دعا جو ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آپ اس دعا کو اللہ سے مانگیں۔ اللہ نے جو انداز سکھایا ہے مانگنے کا، وہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں مانگنے نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں مانگنا بھی سکھا دیا قرآن کریم کے ذریعے، اور پھر احادیث کی جتنی دعائیں ہیں اس کے ذریعے۔ یہ سب چیز اللہ کا فضل ہے، تو ہم اللہ سے دعا مانگنے والے ہو جائیں۔ اللہ کا قرب دعا سے ملتا ہے، اور وہ دعا ایک مغز کی طرح ہے، ایک جس طرح سے جسم کے اندر روح ہے، اسی طریقے سے جو ہے کہ انسان دعا کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تمام معاملات کا حل کراتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دعا کو ہم اپنی زندگی میں کا معمول بنائیں، اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہیں، تو اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی بھی ہوگی، اور جو ہم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، دین کے اندر کمی اور کوتاہی کی ہے، اس سے بھی اللہ درگزر فرمائے گا، اور اس کے بعد ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا۔ جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طریقے سے زندگی ہماری ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے ہم ہدایت اللہ کی طلب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہو سکتا ہے کوشش کریں،
بغیر ہمت کرے، بغیر کوشش کرے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کا بھی کام جو ہے کہ ہمت کر کے کوشش کرنا پڑتا ہے، آخرت کا بھی کام ہمت کر کے کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا پیغام دیا ہے، اپنے قرآن اور اپنے کتاب کے ذریعے سے جو پیغام دیا ہے وہ ہدایت ہے، اور وہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو ہدایت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے ہدایت کھلتی چلی جائیں گی۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے جو اللہ نے پیغام دیا ہے تاکہ ہم اللہ سے رابطے میں رہیں، دعا کے ذریعے ہر وقت ہر آن جو ہے اللہ سے کچھ نہ کچھ ایک مانگتے رہیں، دل ہی دل میں چلتے پھرتے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ سے تعلق رہے، اور یہ تعلق دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں کام آئے گا، کیونکہ جو بھی نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نفع بھی وہی اللہ کی ذات سے نفع آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تبھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے، ایسے حالات میں جب کہ پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے دبانے کی، اور ہر طرف سے جو ہے ہمارے صرف ایمان پر حملہ ہے کہ ہم اسلام اور شریعت پر عمل نہ کریں، اس لیے ایسے وقت میں اللہ کا تعلق بہت ضروری ہے کہ ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء سے اللہ کی اطاعت ہو جائے، اور ہماری زبان اور دل اور ہمارا پورا عمل جو ہے اللہ والا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔